صلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے مسجد کے فضائل کو ذکر کروں گا۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور آپ علیہ السلام کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے سن کر کے اور پوچھ کر کے آ کر بتایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، تمام روئے زمین پر سب سے محبوب جگہیں جو اللہ کی محبت کا محبت بھی ہیں، مرکز بھی ہیں، محور بھی ہیں، وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے مبغوض و ابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، اور اللہ پاک جل شانہ کے ہاں سب سے مبغوض اور غصے والی جگہیں وہ بازار ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ جو مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے یجالس ربہ، وہ اللہ پاک جل شانہ کا ہم مجلس بن جاتا ہے۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ عبدی زارنی، میرا بندہ میری زیارت کو آیا ہے، وعلی قراؤها، جب یہ میری زیارت کو آیا ہے تو میرے ذمہ حق ہے کہ میں اس کی مہمانی کروں، اور اس کی مہمانی یہ ہے کہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دوں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مسجدیں میمونتن، میمون معمون امن والی جگہ ہیں، ومیمون اہلھا، اور جو ان میں آنے والے جانے والے لوگ ہیں، نمازیں پڑھنے والے، ذکر تلاوت کرنے والے، وہ بھی امن والے ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے محفوظۃ محفوظ اہلھا، کہ یہ مسجدیں حفاظت کی جگہ ہیں، حفاظت کے مقام ہیں، اور ان کے آنے جانے والے بھی محفوظ ہوں گے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، وہ نماز میں ہوتے ہیں، اللہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے انتظام کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ قربان جائیں اللہ جل شانہ کی رحمت عامہ پر کہ ایک آدمی کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں، مالی طاقت نہیں ہے، وہ مسجد بنا نہیں سکتا، فرمایا جو من اخرج اذن من المسجد، جو مسجد سے کوڑا کرکٹ اور کوئی اس طرح کی چیزیں یعنی صفائی کرے گا مسجد کی، اس کے لیے بھی اللہ جنت میں گھر بنا دیں گے۔ اور فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام روئے زمین کی مسجدیں وہ ایک خاص جسم کی شکل میں وہ جنت کی طرف ان کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ یہ مسجدیں جنت کا حصہ ہیں۔ جب وہ جنت کی طرف آ رہی ہوں گی تمام روئے زمین کی مسجدیں، تو ان کے پائے جو ہوں گے وہ سفید عنبر کے ہوں گے، مسجد کے پائے وہ سفید عنبر کے ہوں گے، اور ان کے مینار اور گردنیں زعفران کی ہوں گی، اور ان مساجد کے سر مشک سے ہوں گے اور سبز زمرد کے ہوں گے، اور ان کے پکڑنے والے وہ مؤذنین ہوں گے، مؤذنین آگے ہوں گے، اور ائمہ کرام مساجد کے پیچھے پیچھے آ رہے ہوں گے، اور ان کو آباد کرنے والے ان کے پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ بجلی کی طرح پلسرات پر سے گزرتے چلے جائیں گے۔ اور فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ، ہاں لوگ کہیں گے، یہ جو پہلی روایت گزری ہے نا، اس میں جو لوگ دیکھنے والے ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ کوئی یا تو مقرب فرشتے جا رہے ہیں یا انبیاء مرسل نبی اور رسول جا رہے ہیں۔ ان کو آواز دی جائے گی یہ فرشتے بھی نہیں ہیں اور یہ انبیاء اور رسول بھی نہیں ہیں، بلکہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، مؤذنین ہیں، ائمہ کرام ہیں، اور ان میں نمازی لوگ ہیں، اور وہ پلسرات سے ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے، وہ گزر کے چلے جائیں گے۔ اور فرمایا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں متقی لوگوں کا گھر ہیں، متقی لوگوں کا گھر ہے۔ اور فرمایا جب بھی مسجد میں ایک مسلمان بندہ آتا ہے عبادت کرنے کی نیت سے، جب آتا ہے اور جاتا ہے، مہمانی آنے پر بھی اللہ پاک اس کے لیے مہمانی لکھ دیتے ہیں، اور جانے پر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے مہمانی کو لکھ دیتے ہیں۔ اور فرمایا جب مسلمان مسجد میں آتے ہیں تو انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد پھر مسجد کے اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ فرمایا فرشتے ان کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بیٹھنے والے پر رحمت نازل فرما، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس بیٹھنے والے کی بخشش فرما دے، اور اسی طرح تیسری دعا فرماتے ہیں اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا مساجد شرفاء کے گھر ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں کسی قوم کو عذاب دینے کا
کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو 3 لوگوں کی وجہ سے وہ عذاب میں ٹال دیتا ہوں۔ ایک تو مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے، دوسرے مسجدوں میں تلاوت کرنے والے جو خاص تلاوت کا ذوق رکھتے ہیں وہ تلاوت کرنے والوں کی وجہ سے، اور تیسرا مسلمان چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے میں عذاب کو ٹال دیتا ہوں، اور فرمایا کہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ان 3 لوگوں کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جب مسجدوں میں آ کر بیٹھیں گے، بجائے ذکر کرنے کے، بجائے تلاوت کرنے کے، وہ مسجد میں ٹولیاں بن کر کے وہ دنیا کی یادیں تازہ کریں گے، دنیا کی باتیں کریں گے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے اس طرح کے لوگوں کو جب تم دیکھو تو ان کے پاس نہ بیٹھنا، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ فرمایا اللہ پاک جل شانہ کو ایسے لوگوں کی مسجد میں آنے اور جانے کی کوئی پرواہ نہیں، ان پر کوئی اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے فضل اور کرم کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے مسجد نبوی کے اندر چراغ جلانے والے یہی ہیں۔ یہ شام سے آئے اور چراغ جو اس زمانے میں کہتے ہیں نا چراغ، وہ لے کر آئے، چراغ، دیا اور تیل، اور اس میں جو بٹ ہوتی ہے نا وہ دھاگے والی، وہ جس سے وہ جلتا ہے، جس کے اوپر آگ لگی ہوتی ہے، وہ تینوں چیزوں لے کر آئے۔ ان تینوں چیزیں لے کر آئے، اور ان کے غلام تھے، ان کا نام تھا ابو البزاد، غلام تھے۔ ان کو کہا کہ جب شام ہو جائے تو تم اس میں تیل ڈال کر کے اس کو جلا کے مسجد نبوی میں روشنی کر دینا۔ تو قدرت کا معاملہ کہ وہ جمعرات کی رات تھی، جمعرات کی رات کو بھی خصوصی فضیلت حاصل ہے، جمعرات کی رات تھی۔ انہوں نے جب جلایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کس نے روشنی کی ہے مسجد کے اندر؟ لوگوں نے بتایا جی تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا ہے، اور اس نے جو ہے یہ چراغ جلایا ہے، تمیم داری نے چراغ جلانے کا انتظام کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب معراج، صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے، فرمایا کہ نورتا آپ نے تو نورت الاسلام، آپ نے تو اسلام کو منور کر دیا۔ حالانکہ مسجد کو اس نے منور کیا تھا، لیکن وہ گویا کہ مسجد کو منور کرنا، روشنی اس میں لگا دینا، روشنی کا انتظام کر دینا، گویا کہ اسلام کو منور کرنے کی بات ہے۔ کیوں؟ مسجد میں آ کر لوگ تلاوت کریں گے، تلاوت بھی اسلام ہے، ذکر کریں گے، ذکر بھی اسلام ہے، نماز پڑھیں گے، یہ بھی اسلام کے اجزاء ہیں۔ تو گویا کہ مسجد کو منور کر دینا یہ اسلام کو منور کر دینے کے برابر ہے۔ فرمایا نور اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ، اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں منور کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا اور آخرت منور کر دے۔ اور آپ علیہ السلام نے ایک یہ بھی الفاظ ارشاد فرمایا کاش کہ میری بیٹی ہوتی تو میں یعنی بیٹی جو تو میں اس کی شادی کر دیتا آپ کے ساتھ۔ تو ایک صحابی اٹھے، نوفل بن الحارث، یہ قرطبی میں لکھا ہے، یہ ساری جو روایت میں عرض کر رہا ہوں یہ فضائل مسجد، یہ علامہ قرطبی نے لکھا ہے۔ تو فرمایا کہ نوفل بن الحارث یہ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ پیارے نبی جی میری ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے مغیرہ بنت نوفل، یہ میری بیٹی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی چاہت کو پورا کر دوں، میں اس کے ساتھ نکاح کر دوں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دی، فَأَنْكَحَهُ إِيَّاهَا، اس نے ان کو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ فرمایا کہ جب تک یہ روشنی مسجد میں رہے گی، جو بندہ مسجد کو روشن کرے گا، جب تک یہ روشنی مسجد میں رہے گی، روشن ہوتی رہے گی مسجد، فرمایا اللہ کے سارے فرشتے اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کے لیے رحمتوں کی دعا کرتے رہیں گے، اس روشنی کرنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے جب تک یہ روشنی اس مسجد میں رہے گی۔ تو میرے محترم معززین سامعین، اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں بڑا موقع دیا ہے، ابھی دنیا ہے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانے کا ہمیں موقع دیا۔ یہ مسجد کے فضائل میں نے عرض کر دیے، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں مسجد کے آداب کو بھی ذکر کریں گے۔ یہ فضائل کس کو ملیں گے؟ جو آداب کا خیال کرے گا۔ اگر بے ادبی کے ساتھ مسجد میں آئے گا تو پھر ان فضائل کا وہ مستحق نہیں ہوگا۔ اس لیے ان فضائل کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ فضائل کا استحضار بندہ رکھے تو پھر عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گا مجھے ملے گا کیا؟ جب اسے ملنے والی چیزوں کا، انعامات کا احساس ہوگا، استحضار ہوگا،
ان کو سامنے رکھ کر کے عمل کرے گا تو اس کے عمل میں چستی بھی ہوگی، جان بھی ہوگی اور قوت بھی ہوگی اس کے عمل میں، اور دلچسپی بھی ہوگی، طلب بھی ہوگی، شوق بھی بڑھے گا۔ یہ فضائل جو ہوتے ہیں یہ عمل کا شوق دلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو فضائل میں نے عرض کر دیے، اب آداب کو اگلی جو ہے قسط میں عرض کریں گے، تاکہ جو ہے آداب کا خیال کریں گے تو پھر ان فضائل کے بھی ہم مستحق ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔